بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 8 میری پہچان ہے تو پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے گفتگو کے دوران میں مرکب جملوں کا استعمال کر سکیں، حسب ضرورت درخواست لکھ سکیں، اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو صحیح استعمال کر سکیں، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں کسی بھی ملک کی شناخت کن باتوں سے ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی شناخت اس کے قومی ترانے سے ہوتی ہے۔ کیا ہر ملک کا اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے؟ قومی ترانہ پڑھنے کے 2 آداب بتائیں۔ اس میں 2 باتیں پوچھی گئی ہیں۔ تو پہلی بات کا جواب ہے کہ جی ہاں، ہر ملک کا اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے۔ قومی ترانہ پڑھنے کے 2 آداب۔ تو پیارے بچوں، قومی ترانہ پڑھتے ہوئے ہمیں احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اگر ہم قومی ترانہ سن رہے ہیں تو۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے قومی ترانے کی دھن پہلی بار شاہ ایران کی آمد پر بجائی گئی؟ جی پیارے بچوں، تو اب ہم جانیں گے کہ میری پہچان ہے تو سبق میں کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کیسے۔ تلفظ سیکھیں میں اہم الفاظ پڑھیں: احترام، عقیدت، مخمس، پاکیزہ، اخوت، فخر۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ 23 مارچ کی تقریب ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی تھی، تو سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ ادھر تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سب کتنے شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا، سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ قومی ترانے کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا۔ اب سارا نے کیا پوچھا ہوگا پیارے بچوں؟ سارا نے اپنے ابو جان سے پوچھا کہ آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ابو جان نے بتایا، بیٹی جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سارا: ابو جان ایسا تو صرف اسکول میں کرتے ہیں جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ابو جان: پیاری بیٹی، پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے کس کس کو ترانے کا اصل مقصد پتہ ہے؟ چلیں آج ہم جانتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ان کے ابو جان پھر بچوں کو بتاتے ہیں، ابو جان بتاتے ہیں کہ قومی ترانے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد نے بتایا کہ ابو جان، دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، مطلب جگاتا ہے، اس میں جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید یعنی خوشخبری سناتا ہے۔ تو ابو جان نے احمد کی یہ بات سن کر احمد کو شاباش دی۔ پھر ابو جان نے شازیہ سے پوچھا کہ شازیہ بیٹی، کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شازیہ: ابو جان، ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا، یعنی انہوں نے لکھا تھا۔ اس کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ ابو جان نے اسے کیا کہا پھر؟ بہت خوب، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ ہمارا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سارا: ابو جان، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی بتا دیں۔ تو پھر پیارے بچوں، ان کے ابو جان انہیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ابو جان بتاتے ہیں کہ ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مخمس
عربی گنتی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے 5، یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمس کی شکل میں ہے، ہر بند پے سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب نے قومی ترانے کا مطلب جاننا ہے؟ جی پیارے بچوں، تو قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر ہے: پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرعے کی طرح دوسرا مصرعہ بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلا شعر: تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ تو اس شعر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پہلے بند کا آخری مصرعہ ہے: مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ان کے ابو جان انہیں قومی ترانے کے تمام اشعار کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو قومی ترانے کے دوسرے بند میں پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ تو اس بند میں ذکر کیا جاتا ہے کہ قوت کا مطلب طاقت اور اخوت کا مطلب بھائی چارہ ہے، یعنی پاکستان میں بسنے والے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، تابندہ یعنی چمکنے والا، بات کا مطلب ہے رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دمکتی رہے۔ جی پیارے بچوں، تو ٹھہرے اور بتائیں ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ جیسے کہ پچھلے صفحے پر کتاب پڑھائی میں آپ نے جانا کہ ہمارا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا۔ قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ تو پیارے بچوں، قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ تو قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ جی پیارے بچوں، تو اس کے بعد ان کے ابو جان تیسرے اور آخری بند کے بارے میں بتاتے ہیں: پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرچم چاند ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت یعنی شان و شوکت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ آخری بند کے آخری مصرعے میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا، بڑی عظمت والا ہے۔ ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش ہوئے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے سبق میں قومی ترانے کا مطلب جان کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ تو سارہ کیا کہتی ہے: ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا اب میں احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا: پاکستان زندہ باد۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اپنے سبق کی لفظ با لفظ پڑھائی کرنی ہے اور اس میں سے اہم الفاظ کے املا کا پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھا ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے۔ قومی ترانہ سنتے ہوئے احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمارا قومی ترانہ معروف شاعر حفیظ جلندری نے لکھا۔ ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.